السلام علیکم ناظرین، گرین ورلڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، لہسن ایک ایسی سبزی ہے جو ہر گھر میں استعمال کی جاتی ہے۔ کھانا بنانے، مختلف قسم کی چٹنیاں تیار کرنے اور گھریلو ٹوٹکوں میں اس کا استعمال ناگزیر ہے۔ صحت کے حوالے سے بھی اس کے بے پناہ فوائد ہیں اور صبح نہار میں نیم گرم پانی کے ساتھ اس کی ایک توری کا استعمال خاص کر ہماری قوت مدافعت کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کو ہم اپنی ضرورت کے مطابق اپنے گھروں میں گملوں وغیرہ میں بھی کاشت کر سکتے ہیں۔ آئیے اس ویڈیو میں گھر میں آسانی سے لہسن اگانے کا طریقہ دیکھتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ ناظرین، یہ ایک لہسن ہم نے منتخب کیا ہے اور یہ ایک لہسن کی ہی کاشیں ہیں کہ جن کو ہم ابھی گملے میں لگائیں گے۔ گملے میں لگانے کے لیے سب سے پہلے جو ہم نے چیز دیکھنی ہے کہ جب ہم کوئی بھی کاش اس کی مٹی میں دبا رہے ہوں تو جس چیز کا ہم نے بطور خاص خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو یہ حصہ ہے یہ ہمیشہ نیچے رہے اور جو یہ نوکیلا حصہ ہے یہ ہمیشہ اوپر آئے، اور اس کو زیادہ ہم نے مٹی میں نہیں دبانا، بلکہ بعض دفعہ تو ہم آدھا ہی دباتے ہیں اور بعض دفعہ تو بالکل اس طرح کہ اس کا جو نچلا حصہ ہے وہ مٹی کی بالکل سطح پر ہی آتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم یہ جتنی بھی کاشیں ہیں اب مٹی میں دبا دیں گے اور اس کے بعد ہلکا ہلکا اس پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے تاکہ نمی برقرار رہے اور ان کو پودا بننے میں آسانی ہو۔ جی ناظرین، اب یہ 2 دن کے بعد تیسرے روز کا رزلٹ ہے کہ جو لہسن ہم نے لگائے تھے وہ اب چھوٹے چھوٹے سے پودوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں اور یہ پودے مٹی سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ لہسن بہت جلد پودے بناتا ہے، یہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہے۔ ناظرین، لہسن کو لگائے ہوئے آج 16 دن ہو گئے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کے پتے بھی اب کافی بڑے ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس کے یہ پتے بھی بہت سے فوائد کے حامل ہوتے ہیں، کھانوں وغیرہ میں اور چٹنی میں بھی یہ پتے استعمال کیے جا سکتے ہیں، یا اگر آپ کے پرندہ یا جانور کوئی بیمار ہو رہا ہے تو یہ پتے اس کے لیے اینٹی بائیوٹک کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں۔ 15 دن میں ایک بار کم از کم مٹی کو نرم کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے ہم نے اس کانٹے کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ یہ پتے جو ہیں ابھی یہ نوزائیدہ ہیں، نازک ہیں۔ اگر ہم کھرپا وغیرہ یا اس طرح کا کوئی دوسرا اوزار استعمال کریں گے تو ان پتوں کو نقصان پہنچنے کا قوی اندیشہ ہے۔ اس لیے اس کانٹے کی مدد سے ہم اس مٹی کو نرم کریں گے، یعنی اس کی گوڈی کریں گے، اور اگر اس طرح کے کوئی پتھر ہوں تو انہیں باہر بھی کرنا ہے۔ اور اس چیز کا بہت زیادہ خیال یہ رکھنا ہے کہ 1 یا 1.5 انچ سے زیادہ گوڈی اس کی نہ ہو۔ اگر مٹی نرم ہے تو 15 دن بعد، یا اگر مٹی بہت زیادہ سخت ہے تو 5 دن کے بعد ہم اس کی گوڈی کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم نے پوری ٹوکری کی گوڈی کر دی ہے اچھی طرح سے، اور مٹی نرم ہو گئی ہے۔ مٹی پہلے بھی کوئی سچ سخت نہیں تھی، مگر یہ کہ 15 دن میں کم از کم ایک بار گوڈی کرنا، مٹی کو نرم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اب یہ بھی بہتر ہے کہ اس میں یہ ورمی کمپوسٹ جو ہم نے خود گھر میں تیار کی ہوئی ہے یہ بھی ہم اس میں ملائیں، تاکہ یہ جو لہسن کے پودے ابھی جو اپنے ابتدائی مراحل میں ہیں انہیں اچھے خوراک مل سکے، اچھے نیوٹرینٹس انہیں حاصل ہو سکیں۔ تو یہ ورمی کمپوسٹ ہم اس میں مٹی میں شامل کر رہے ہیں پانی دینے سے پہلے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے مٹی میں اچھی طرح مکس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، تاکہ یہ ورمی کمپوسٹ یا کوئی بھی جو کھاد آپ اپنے پودے کو دیں تو وہ سطح پر ہی نہ رہ جائے بلکہ اچھی طرح مٹی میں سرائیت بھی کرے۔ تو کانٹے کی مدد سے ہی ہلکا ہلکا ہم اسے بس مکس کر رہے ہیں۔ ویسے بہتر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم لہسن کی گوڈی کریں اور وہ اپنے ابتدائی مراحل میں بھی ہو تو ہم راکھ، جسے پنجابی میں سوا بھی کہتے ہیں، جو لکڑیوں کی جو راکھ ہوتی ہے، یہ بھی ہم تھوڑی سی اس میں ملائیں، مگر ابھی ہم نے ورمی کمپوسٹ پر ہی اکتفا کیا ہے۔ اور اب ناظرین، ہم نے اس کی گوڈی کر کے اس میں ورمی کمپوسٹ مکس کر کے اب اس کی
नमी को बरकरार रखने के लिए इसमें हल्का सा पानी लगा दिया है और इसकी नमी जो है वो ताकि बरकरार रहे, क्योंकि अब बहार की आमद है। अब सर्दी की शिद्दत वो नहीं रही है जो गुज़िश्ता दिनों में थी। अब धूप भी निस्बतन तेज़ निकल रही है और हमने पौधों को उतना ही पानी देना है जितना उन्हें उसकी ज़रूरत होगी, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। लहसुन की टोकरी के बिल्कुल साथ ये धनिए की टोकरी है कि जिसमें हमने बीज से ही धनिया लगाया हुआ है और खाने में इस्तेमाल करने के लिए हम इसे काटने लगे हैं थोड़ा सा धनिया, और इसे इस तरह से काटना है कि इसकी जो जड़ें हैं वो मुतासिर ना हो, ताकि ये नई कोंपलें भी निकालता रहे और बिल्कुल बालाई सतह से हमने ये धनिया ले लेना है और अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमने ये धनिया काट लिया है। उम्मीद करता हूँ नाजरीन कि आज का ये जो व्लॉग हमने लहसुन की ग्रोथ के हवाले से बनाया है ये आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा। आप भी अपने घरों में इस तरह की सब्ज़ियाँ उगाएं और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, केमिकल से पाक जो सब्ज़ियाँ हैं वो अपने इस्तेमाल में लाएँ। अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।